بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم اس ویڈیو میں دعا کی قبولیت کے چند نشانیاں جانیں گے، تو برائے کرم آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا دینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم رشک کر رہے ہیں، اس نے بھی تو پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہوگا، اس پر کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی، اس کا یقین نہ جانے کتنی بار ٹوٹا ہوگا، مگر ایک چیز، جس طرح سے اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی ہیں، کیا پتہ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کی بھی قبولیت ہو۔ تمہیں تو بس پوری یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جائے، اور جس طرح تم کسی کی دعاؤں کی قبولیت پر رشک کر رہے ہو، اس طرح کوئی تمہاری دعائیں قبول ہوتا دیکھ کر بھی رشک کرے گا۔ یہ تو اللہ کے مقرر وقت ہے کہ کس کو کب اور کیا ملنا ہے۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کی نہیں سن رہا؟ وہ آپ سے بے خبر ہے۔ وہ اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی گیری کی بھوک میں محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا آپ کی دعاؤں پر قبولیت کا مہر نہ لگائے؟ جب تم توکل کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن کیسے ملے گا یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صبر کرو کہ مانگا ہے تو ضرور ملے گا، وہ ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا خدا ہے، تو اس پر بھروسہ کرو۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کام اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ خود بنا دیتا ہے۔ صبر کرنے کا بدلہ تو اللہ غیر مسلم کو بھی دیتا ہے، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں۔ صبر کرنے کا مطلب خود کو مجبور و لاچار سمجھ کر حالات کے اوپر چھوڑ دینا نہیں ہوتا، بلکہ موجودہ میسر و مسائل کو اپنی بچی کھچی ہمت کو اکٹھا کر کے استعمال میں لانا ہوتا ہے۔ صبر آپ کو دلی اطمینان دیتا ہے، امید دیتا ہے، اخلاق میں بہتری لاتا ہے، نہ کہ رونا دھونا اور شکوے شکایات۔
جب میرا رب اپنے قریب ہونے کی اتنی واضح نشانی دیتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو پھر میں اس کا قرب محسوس کرتے ہنسی خوشی صبر کیوں نہ کروں۔ اس لیے اپنی سب الجھنیں پریشانیاں اپنے اللہ کو سونپ کر صبر سے سکون حاصل کریں کہ جب اللہ ساتھ میں ہو تو سب کچھ بہتری کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی آزمائش انسان پر سے خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی صلہ دے جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دی جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دی جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائش بندے پہ ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پر شکر رکھے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ دیکھو، جب اللہ اپنے کسی بندے سے کوئی شے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے، یا اسی شے جو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے ساری بات دعا، صبر اور توکل ہی کی تو تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ ان کے لیے معجزے کر ڈالا۔ تم بھی اس رب سے امید لگا کر تو دیکھو، یا تو بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نوازے گا، یا تو بہتر کو بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے کر آئے گا۔ دیکھو، اگر آج ہماری کچھ دعائیں اور ادھوری رہتی ہیں تو شاید ہمارے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب جب ساری حقیقتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں تو ہمیں اپنی ان لا حاصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے کہ تب وہ پوری ہو گئی ہوتی تو آج ہماری زندگی کیا ہوتی، کیونکہ جو آج ہمارے پاس ہے وہ ہمارے مانگے ہوئے سے بہت بہتر ہے، اور ہمیں ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا، بس تب ہم یہ بات جانتے نہیں تھے، مگر میرا اللہ جانتا تھا اور اس نے ہمیں وہی دیا جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر بھلے وہ چیزیں ہمیں شروع میں بری لگتی تھی، لیکن اب ہم ان کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور ہمیں اب سمجھ آیا ہے کہ اللہ سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں، اس کا انتخاب ہمارے انتخاب سے بہت بہتر ہے۔